إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے افراد، اوقات، جگہوں یا کسی دینی چیز کو یا دنیوی چیز کو اپنی طرف سے افضل مانے، اور ایک چیز کو بلا دلیل دوسری چیز سے یا ایک شخص کو بغیر کسی شرعی دلیل کے دوسرے شخص سے افضل مانے۔ اس تعلق سے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل دون دلیل وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا سلف کا منہج نہیں۔ بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا سلف کا منہج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے، کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور بڑے عظیم فضل والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں ہم کو کیا سیکھنا ہے؟ اس میں دو باتیں ہم کو سیکھنی ہیں جو سلف کے منہج سے جڑی ہیں، اور دو باتوں سے بچنا ہے جو اس کے برخلاف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو فضیلت والا مانیں۔ فضیلت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ جیسے اپنی طرف سے کسی دن کو افضل ماننا، کہ کہیں کہ فلاں دن یہ چیز ہوئی تھی لہٰذا یہ دن افضل ہے، فلاں ولی فلاں دن پیدا ہوئے تو اب اس دن کو افضل مانا جائے، اس کی خصوصیت مانی جائے عام دنوں کے مقابلے میں۔ یا کوئی فلاں جگہ ہے، وہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے تو باقی جگہوں پر وہ جگہ کیا ہو گئی؟ فضیلت والی ہو گئی، اپنی طرف سے اس نے بنا لیا۔ تو اپنی طرف سے کسی شخص کو کہ فلاں خاندان کا ہے، یہ ولی کا بیٹا ہے، فلاں اللہ والے تھے، یہ کیا ہے؟ ان کا بیٹا ہے، تو یہ باقی گاؤں والوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی شخص کو، کسی جگہ کو یا کسی وقت کو افضل ماننا دوسری چیزوں سے، اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس کو چاہیں افضل مانیں، ہم جس کو چاہے افضل مانیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ فضیلت اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو فضیلت دینے والا اللہ ہے، بندوں کا یہ اختیار
نہیں ہے کہ کسی کو بھی کسی سے افضل بنا دیں، نہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیکن جب دلیل اگر کسی چیز کی ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں جگہ سے افضل ہے، فلاں وقت سے افضل ہے، تو اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ سارے اوقات برابر نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کی فضیلت رکھی ہے، جیسے رمضان کا آخری عشرہ، اس کی عبادت کی خاص فضیلت ہے، یا جمعہ کا دن، اس کی خاص فضیلت ہے باقی دنوں کے مقابلے میں، یا اسی طرح سے جگہیں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان کی خصوصی فضیلت ہے، یا اشخاص و افراد میں صحابہ کی دیگر امت پر، یا رسولوں کی نبیوں پر، نبیوں کی اولیاء پر، اور باقی سارے بندوں پر ان کی فضیلت ہے۔ اس کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں۔ اور نبیوں میں بھی ایک نبی دوسرے سے افضل ہے، سب کے سب مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ تو جہاں فضیلت بتائی گئی ہے اس فضیلت کو تسلیم کیا جائے، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، لہٰذا کسی کی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ فضیلت اس کی ہو کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر تو فضیلت ہے، لیکن رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب کوئی بولنا شروع کر دیں آج بھی یہ چیز مصیبت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، یہ پہلے زمانے میں تھا، تبھی تو بیان کرنا پڑا۔ آج بھی گورے کو افضل مانا جاتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ کالوں کے مقابلے میں۔ حبشیوں پر فضیلت مانتے ہیں انگریز اپنی۔ امریکہ میں آپ، یورپ میں آپ دیکھیے، رنگ کی بنیاد پر فضیلت ہے، گورے کالوں سے، حبشیوں سے افضل ہے، یہ ان کا اپنا اعتقاد ہے۔ عربوں کا اپنا اعتقاد تھا، ان کی اپنی سوچ تھی کہ عرب عجم سے افضل ہے، ان کی اپنی سوچ تھی، کہا نہیں ہے فضیلت۔ تو یہ کس نے رد کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ فضیلت کس نے دی تھی؟ سماج نے دی تھی کہ فلاں قوم سے افضل ہے، فلاں علاقے والے دوسروں سے افضل۔ تو یہ کوئی فضیلت اپنی طرف سے ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے ذات پات کا جو دنیا بھر میں یا ہمارے اپنے ملک میں کس نے دیا یہ کہ ایک نسل کو، ایک قوم کو، ایک علاقے والوں کو ادنا اور دوسروں کو اعلیٰ مان لینا۔ تو یہ ہمیشہ سے انسان استحصال ایک دوسرے کا کرتے آیا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو دلیل ہے اس کی بنیاد پر فضیلت ہوگی۔ سماج کو اختیار نہیں کہ اپنے طور پر کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو، اور کسی بھی عمل کو اور کسی بھی فرد کو افضل مان لے، نہیں، دلیل چاہیے، شرعی دلیل چاہیے، اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ اس میں اللہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ رسولوں میں کیا ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کے ہاں فضیلت ہے، ایک دوسرے سے افضل ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ بتائے تو تسلیم کریں گے، اپنی طرف سے ہم کر سکتے نہیں۔ قاعدہ یاد رکھنے کا یہ ہے، اکثر بدعات آتی کہاں سے ہے؟ اسی تفضیل کی وجہ سے آتی ہے۔ فلاں بابا کی قبر کے پاس دعا کیے نا قبول ہوتی، کیوں؟ وہ جگہ بہت زبردست ہے۔ تو اب باقی جگہوں پر اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنی طرف سے فضیلت دے دی۔
کہ قبر کی مٹی جو ہے فلاں بزرگ کی اس میں شفا ہے، باقی مٹی کے مقابلے میں مٹی زیادہ اچھی ہے۔ وہ دوائی جو قبر پر رکھی جائے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ شفا آ جاتی ہے۔ تو اپنی طرف سے تفضیل کسی جگہ، کسی وقت، کسی شخص، کسی علاقے، کسی نسل کو فضیلت اپنی طرف سے دینا، یہ کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں افادیت ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی اس دوا کو بھی میں نے چیک کیا، اس دوا کو بھی اس سے جلدی فائدہ مجھ کو ہوا، وہ تجربے کی بنیاد پر بول سکتا ہے، لیکن افضل ہے شرعی فضیلت نہیں۔ شرعی فضیلت اپنی طرف سے آدمی بیان کر سکتا ہے نہیں، ہاں لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن افضل ہونے کی دلیل اس کو دینی پڑے گی اللہ کی طرف سے۔ اپنی طرف سے کوئی فضیلت نہیں بتا سکتا ہے، اپنی طرف سے افضل کسی کو نہیں بنا سکتا ہے دوسروں سے بلا دلیل۔ تو اللہ نے بتایا کہ رسولوں میں فضیلت ہے، بعض رسول بعض سے افضل ہیں۔ نبی اکرم، اب تفصیلی فضیلت ہم کو نہیں بتائی گئی کہ ہر رسول سے دوسرا کون افضل ہے اور کون کم ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا، ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر تمام نبیوں رسولوں پر یہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن ولد آدم کا، آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، سید رہوں گا، ولا فخر، اور میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا ہوں، میں فخر کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، کوئی بھی نبی ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا، میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ اب یہاں کیا بتائے گی کس کی فضیلت ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نص ہے، یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ بلا دلیل آدمی بول سکتا ہے نہیں، اور دلیل ہے تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے، یعنی دونوں مصیبتیں ہی ہیں، ثابت شدہ فضیلت کا انکار کرنا اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے عقل کے قاعدوں کی بنیاد پر، اور بلا دلیل کسی بھی چیز کو اپنی عقل سے افضل بنا لینا، یہ دونوں غلط راستے ہیں۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے ہم فضیلت کسی چیز کی مقرر نہ کریں، ایک کو دوسرے سے افضل نہ بتائیں، لیکن جب دلیل آ جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کو قبول کریں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ سورہ یاسین پورے قرآن کی سب سے بہترین اور سب سے عظمت والی سورت ہے، بلا شبہ پورا قرآن عظمت والا ہے، لیکن اب اس نے جو یہ بتایا ساری صورتوں میں سب سے افضل صورت کون سی ہے؟ سورہ یاسین۔ کیوں؟ بولے مرتے وقت پڑھتے نا، روزانہ ہمارے گھر والے پڑھتے ہیں، دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ بلا شبہ سورہ یاسین بہت عظیم الشان صورت ہے، اس کی آیتیں، اس کی باتیں ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں، پورا قرآن ایسا ہے، لیکن تو نے اس صورت کو چن کے کہاں سے بتایا کہ سارے قرآن پر اس کی فضیلت ہے، بقیہ صورتوں پر ہے؟ کون سی دلیل ہے تیرے پاس؟ نہیں دلیل، لیکن دلیل ہمارے پاس دوسری ہے۔ کون سی صورت ہے جو سارے قرآن میں سب سے اعظم سورہ ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے اعظم، سب سے عظیم الشان صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ آیتوں میں آیت کریمہ، کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور کیا کر دیا؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پورے گاؤں دیہات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کھانا اچھا پکواتے ہیں، اور سب مل کے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت کریمہ۔ کون سی وہ آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
بدعت کرتے ہوئے بولتے ہیں اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، واقعی ظالموں میں سے ہے، تو دین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دین میں ایسی چیز شامل کر رہا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ تو اب کوئی آدمی اس کے اپنے تصور میں ہے کہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم الشان۔ اس نے کہاں سے لیا؟ ارے اس مچھلی کے پیٹ میں سے کون نکلا تھا اس کے پڑھنے سے؟ یونس علیہ السلام۔ اور کوئی آیت ہے کیسی؟ تو نے اپنی طرف سے اس کو کیا کیا؟ قرآن اس کی اپنی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا اور یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکالتا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، یہ ہے، لیکن یہ بقیہ آیتوں سے افضل ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن کی ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ ڈر رہے ہیں لوگ بولنے کے لیے، دوسرا تو نہیں نکلے گا۔ ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ تو یہ دلیل کی بنیاد پر ماننا ایک طرف ہے، اور بلا دلیل ماننا یہ دوسری طرف ہے، اپنی طرف سے فضیلتیں بنانا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی ثابت شدہ فضیلت کو بھی نہ مانے۔ جیسے بعض لوگوں کا حال یہ ہے، انہوں نے کہا دیکھو رسولوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسله آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، خود رسول بھی اور ایمان والے بھی، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کا کیا مطلب لے لیا کہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، سب برابر۔ اس لیے یہ بولنا غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں دوسرے رسولوں سے۔ تو انہوں نے لا نفرق کا مطلب کیا لیا؟ لا نفضل، ہم فضیلت کسی کی کسی پر نہیں مانتے ہیں، سب برابر ہے رسول۔ دو غلطیاں یہاں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ معنی لیے جو سمجھے نہیں کہ واقعی اس کا مطلب کیا، لا نفرق کا مطلب کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اس کے ماننے میں دوسری نص کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس دلیل کا انکار کر دیا گویا کہ فضیلت ہے، تو یہ کہہ رہا نہیں ہے، تو یہ مخالف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے ایک بات قرآن کی نہیں مانی، دوسری بات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ تو لا نفرق کا مطلب کیا ہے؟ لا نفرق کا مطلب یہ ہے ہم ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، ماننے میں کسی میں فرق کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ یہود کیا کرتے تھے؟ اپنے سارے جتنے نبی پچھلے رسول آئے سب کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نہیں۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے۔ ہم فرق نہیں کرتے، ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے۔ یہود کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، رسول نہیں ہے وہ، جادوگر ہے وہ، نعوذ باللہ۔ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن مسلمان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایک کو مان کے دوسرے کا انکار نہیں کرتے، یہاں یہ مطلب ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا؟ فضیلت نہیں رسولوں کی، تو ایک یہ انحراف ہے کہ فضیلت وہ نہ مانے جو ثابت شدہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے زبردستی اپنی طرف سے فضیلت تھوپتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھو ہم نے کیسے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت
درجات کے اعتبار سے اور بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے اور بھی بڑی ہے. یعنی آخرت میں کیا ہے؟ درجات جنت کے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے اونچا درجہ الفردوس ہے. سب سے اونچا درجہ فردوس ہے جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو جنتیوں کو دیا جائے گا. سب سے اونچے درجے کی جنت الفردوس ہے. تو یاد رکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اہل حق سلف اپنی رائے سے تفضیل نہیں کرتے بلا دلیل، جب تک کہ کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہو. دو، ثابت شدہ فضیلت کا انکار بھی نہیں کرتے. یہ اصول ہم کو سیکھنا ہے. تین مثالیں ہم دیکھتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر ایک، صوفیوں نے گمراہی میں اپنی عقل سے فضیلت کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. صوفیوں میں بعض صوفی اتنے دور نکل گئے کہ انہوں نے کہا ولی نبی سے افضل ہوتا ہے. آپ لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہے، لیکن ابن عربی نے بات کہی ہے کہ ولی کیا ہے؟ ولایت کا مقام نبوت سے بھی اونچا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، اور اس کی اصل جڑ کہاں سے آئی وہ بھی آپ کو معلوم پڑے گا کیوں ایسا ہے. قال ابن حجر کہتے ہیں وَكَانَ بَعْضُ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ أَوَّلُ عُقَدٍ يَحُلُّ مِنَ الزَّنْدَقَةِ اعتقاد كون الخضر نبيا. بے دینی، گمراہی، ارتداد، ہلاکت، زندیقیت، زندقہ، اس کی پہلی گانٹھ اسی وقت کھل جاتی ہے جب آدمی یہ مان لیتا ہے کہ خضر نبی تھے. جب آدمی مان لیتا ہے کہ خضر کیا تھے؟ خضر معلوم ہے سب کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا ایک دن سب سے زیادہ علم کون والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں. کسی اور کو تو وہ جانتے نہیں تھے، کہا کہ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے اور اس کو ہم نے کچھ علم دے رکھا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کو بھیجا اس بندے کے پاس. وہ کون تھا بندہ؟ صحیح بخاری وغیرہ میں روایتیں اس بارے میں، خضر. وہ خضر تھے. اور خضر کے بارے میں اب یہ مصیبت شروع ہو گئی کہ خضر نبی نہیں تھے. کون تھے؟ ولی. موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا؟ ولی کے پاس. تو افضل کون ہوا علم میں؟ تو وہ جو معاملہ آیا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. آپ ایک واقعہ سنتے ہوں گے، امام عبدالرزاق رحمہ اللہ جو بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، تو انہوں نے کسی نے ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا کہ وہ گھٹنوں میں سر ڈال کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور شیخ عبدالرزاق صنعانی حدیث کا درس دے رہے ہیں. جا کے پوچھا کہ بعض کتابوں میں واقعہ آج بھی پڑھتے ہیں لوگ، جا کے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو حالانکہ شیخ عبدالرزاق کا درس وہاں پر حدیث کا چل رہا ہے، اس میں نہیں بیٹھتے؟ کہا وہاں پر وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں، یہاں وہ ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. یہاں کون ہے؟ جو براہ راست رزاق سے سنتا ہے. یہ جو مینٹالٹی بنی کہ ولی کے پاس ویسا علم ہوتا ہے جو نبوی علم سے بھی آگے کا ہے نا. یہی بات ہوئی نا. یہاں کا ایسا ڈائریکٹ علم ہے. یہاں پہ تمہارا کیا ہے؟ حدیث میں ایسا ہے حدثنا حدثنا حدثنا. پوچھیں گے تم سے کس نے حدیث بیان کی؟ تو بولتے مر گیا. اس سے کس نے بیان کی؟ مر گیا. اس سے کس نے بیان کی؟ مر گیا. تو تمہاری سند میں جتنے اوپر ہیں سب گئے. ہماری سند کیسی ہے؟ ہم نے کس سے سنا؟ زندے سے سنا. تم نے مردہ سے سنا. یہ میں اپنے دل سے نہیں بنا کے بول رہا ہوں بھائی، کتابوں میں ہے، ایسا بولتے تھے صوفی. تمہارا علم سارا مردوں کی طرف سے آیا ہوا ہے، ہمارا علم زندے سے آیا ہے.
الرزاق، الحی، الحی القیوم، زندہ ہے۔ تو یہ جو مینٹالٹی بنی، ولایت ایک تلسماتی کچھ تو ہے، عجائبات کی دنیا، کشف و کرامات، میرے دل میں آیا، حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کی، ماشاء اللہ، کہاں سے آیا ہے؟ ساری مصیبت کی جڑی۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی گانٹھ، گرہ کھل جاتی ہے جب آدمی مان لیتا ہے کہ خضر کیا تھے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ولی مانتے ہیں ان کو، ولی نہیں، نبی۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّنَادِقَ يَتَذَرَّعُونَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ نَبِيٍّ إِلَىٰ أَنَّ الْوَلِيَّ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ زندیق لوگ جو ہیں، بددین لوگ، گمراہ لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خضر کو ولی مان کر بات یہاں تک لے جاتے ہیں، راستہ اس چیز کا نکال لیتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کو ولی کے پاس جانا پڑا کہ ولی کو نبی کے پاس، تو نبی کو کس سے سیکھنے جانا پڑا؟ ولی سے۔ ولی کے پاس ایسا علم ہے جو نبی کے پاس بھی نہیں تھا، تو اب اس سے کیا فضیلت ثابت کر دی؟ ولی والا علم بڑا ہے۔ ہاں، ولی کو نہیں بھیجا نبی سے سیکھنے کے لیے، نبی کو بھیجا کس کے پاس؟ ولی سے سیکھنے کے لیے، تو بڑا علم وہ ہے۔ اس طرح کی بات، یہ ساری خرافات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی جو لوگ آج اس طرح کے بابا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا کے پاس ایک انوکھا علم ہے، تو یہ مصیبت یہاں سے آئی۔ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کے ذریعے سے کہ خضر ولی تھے، وہ کہاں تک لے جاتے ہیں بات کو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ کما قال قائلہم، جیسا کہ ان کے بولنے والے نے بولا ہے، کیا؟ مقام النبوۃ فی برزخ فویق الرسول ودون الولی۔ برزخ میں نبوت کا مقام کہاں ہے؟ کہتے ہیں فویق الرسول ودون الولی، رسول سے اوپر اور ولی سے نیچے۔ نبوت کا مقام الٹا ہے۔ نبوت کا مقام کیا ہے؟ فویق الرسول، رسول سے تھوڑا سا اوپر اور ولی سے تھوڑا سا نیچے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ولی سے بھی نیچے نبوت کو کر دیا، نبوت کو ولی سے بھی نیچے۔ سوچئے، تو یہ بات کس نے کہی؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تو یہ جو فضیلت دی، بعض صوفیوں نے دی، ابن عربی نے فضیلت دی ہے، اور ابن عربی کے کلام میں سے یہ شعر جو ہے ذکر کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ میں۔ تو یہ غلط عقیدہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے فضیلت دی، کس کو؟ خضر کو، موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر نکالا مقام نبوت افضل ہے، مقام ولایت افضل ہے، کس سے؟ مقام نبوت سے۔ یہی حال کن کا ہوا؟ شیعہ کا۔ شیعہ دیکھیے، شیعہ کس کو افضل مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی میں کس کو مانتے ہیں افضل؟ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ابن حجر نے دوسری جگہ بات کہی ہے، کہتے ہیں وَمِنْ أَوْضَحِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نُبُوَّةِ الْخَضِرِ، کہتے ہیں کہ سب سے واضح بات جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور دلیل دی جا سکتی ہے کہ خضر ولی نہیں نبی تھے، کون سی دلیل ہے وہ؟ کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھے تو کہتے ہیں قولہ وما فعلته عن امری، وما فعلته عن امری، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے برابر ان کو وحی دی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں وما فعلته عن امری، میں نے اپنے دل سے کام نہیں کیا کہ میں نے دیوار سیدھی کر دی، میں نے بچے کو قتل کر دیا یا ناؤ میں سوراخ کر دیا، تو میں نے اپنے دل سے نہیں کیا یہ، تو کس کے امر سے ہوا یہ؟ آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا تھا، یہ نبی تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ تو کہتے ہیں وَيَنبَغِي اعتقاد كَوْنِهِ نَبِيًّا لِأَلَّا يَتَضَرَّعَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ
حاشا وکلا، کہتے ہیں کہ یہ اعتقاد ضروری ہے اس لیے کہ کہیں بات آدمی کی عقل میں یہاں تک نہ چلی جائے جیسے اہل باطل کہتے ہیں کہ نبی سے افضل کون ہوتا ہے؟ ولی۔ افضل کون ہوتا ہے؟ ولی یا نبی؟ نبی افضل ہوتا ہے۔ تو صوفیوں میں یہ بات مانی گئی کہ نبوت کا مقام کس سے چھوٹا ہے؟ ولایت سے۔ بڑا مقام ولایت کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفی قال اللہ قال رسول کی طرف نہیں آتے ہیں، دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو یہ ایک اعلیٰ مقام ہے، شریعت، پھر اس کے بعد وہ طریقہ، اس کے بعد کیا کیا اس کے ہیں، حقیقت کو پہنچ چکا ہے یہ۔ دوسرا جو معاملہ ہے شیعہ کا ہے۔ شیعہ کے پورے دین کا مدار کس پر ہے؟ حضرت علی افضل ہے، ان کا حق ان کو نہیں ملا۔ کون کھا گئے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ شیعہ یہ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آپ کے ساتھ اس لیے ہو گئے کہ آپ کے بعد آپ کی جو بھی بنائی ہوئی حکومت ہے اس پہ قبضہ کر جائیں، جو بھی آپ نے نظام بنایا تھا اس کے اوپر قابض ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ کم سے کم بتا رہا ہوں میں، اس سے زیادہ وہ بولتے ہیں۔ تو اب ان کا سارا مدار کس پر ہے؟ کس کو خلافت ملنی چاہیے تھی؟ حضرت علی کو، وہ حقدار تھے، یہ لوگ نہیں۔ ان کا یہ بولنا ہے۔ کون بولا آپ کو؟ یہ کہاں سے لایا اس کو؟ کوئی دلیل نہیں اس کی۔ اچھا دلیلیں ہیں تو بھی کیسی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ۔ ایک شیعہ نے 21 دلیلیں دی ہیں حضرت علی کی فضیلت کی۔ سر کیا لکھا ہے پیدل، کیا دلیل؟ جھوٹی حدیث ہے یہ سخت ضعیف حدیث ہے، بلکہ موضوع بھی کہا ہے علماء نے اس کو۔ آپ کو لگے گا کیا غلط ہے اس میں؟ اچھا ہے نا، تعریفی کی تو بات ہے۔ باقی لوگ کیا ہیں پھر؟ یعنی تم کو اگر علم چاہیے تو پھر حضرت علی والا ہی علم لینا پڑے گا۔ گھر میں کہاں سے آتے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو کہاں سے؟ دروازوں سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، مطلب تم کو علم چاہیے پھر تم کو دوسری جگہ سے نہیں، کہاں سے آنا پڑے گا؟ علی سے آنا پڑے گا۔ جس روایت میں علی ہیں بس، باقی نہیں۔ ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر ابن عباس، عائشہ تو بالکل نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسی حدیثیں گھڑی اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ ان کے ذریعے سے یہ جب سند میں آتے ہیں ہم کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ صحابی ہے، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ قابل اعتماد ہے۔ لیکن انہوں نے کس کو بنایا؟ صرف حضرت علی سے لو۔ اسی لیے وہ وہی روایتیں لیتے ہیں جو ان کے اہل بیت سے آئی ہوں، نہج البلاغہ اور اس طرح کی کتاب جو بھی ان کی ہیں، وہ صرف لیتے ہیں جو اہل بیت سے آئی، باقی نہیں۔ وہ تو ہماری حجت کے لیے استعمال کرتے بخاری اور مسلم کو، ورنہ وہ نہیں مانتے ان کو، ان کے پاس ان کی کتاب ہے۔ اب اس حدیث کو گھڑا، اس کی سند میں رافضی اور سخت رد کیا علماء نے اس حدیث کا۔ شیخ الالبانی نے تفصیل سے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، خود اس کی سند میں رافضی ہے۔ تو اور حدیث کیا بیان کی؟ یہ تھوڑا دماغ میں کسی کے آ بھی سکتی ہے، اس لیے سن لیجئے اس بارے میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا، جانشین بنایا مدینہ میں، فی غزوۃ تبوک، تبوک کی جنگ میں۔ جب آپ گئے غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا؟ حضرت علی کو، اور مدینہ کی نگرانی تم کرنا، اپنا جانشین بنایا۔ خلفا، پیچھے چھوڑنا۔ یا رسول، فقال یا رسول اللہ،
تخلفنی فی النساء والصبیان، حضرت علی نے کیا کہا؟ بطور اعتراض نہیں لیکن بطور چاہت کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو عورتوں بچوں میں مجھ کو آپ ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، مطلب مجھ کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہو، لیکن میرے ساتھ کون ہے؟ عورتیں اور بچے، ان کے اوپر مجھ کو آپ نگرانی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری جگہ جنگ ہے، وہاں میں آنا چاہتا ہوں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو ان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں بچوں میں۔ فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا معاملہ، تمہارا مقام، تمہاری جگہ، تمہارا تعلق مجھ سے ویسا ہو، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہو جیسے ہارون کا موسیٰ سے تھا، تمہارا کیس، تمہارا اس مرتبہ کا میرا تم کو یہاں چھوڑ کے جانا، یہ تمہارا مقام ایسا ہو، تمہاری منزلت ایسی ہو جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آپ نے اپنے بعد کس کو جانشین بنایا؟ ہاں حضرت علی کو۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ بھی دلیل دی ہے کہ دیکھو یہاں پہ کیا کہا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تو پیچھے کس کو اپنے خلیفہ بنائے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تو کس کو بنایا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تبوک میں تو کس کو بنایا؟ تو خلافت کے لائق یہی تھے، خلافت کے لائق یہی تھے کہ اپنے بعد جانشین بنایا، تو کس کو بنایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اہل السنہ والجماعہ کا کہنا اس میں کیا ہے؟ بہت لمبی بات نہیں، مختصر بات کافی ہوگی میرے خیال سے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کہ نہیں آئے؟ آئے نا، تو ٹیمپرری تھا کہ پرماننٹ؟ ہاں، تو یہاں حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہمارا اختیار ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں خلافت کا حقدار، اور تم حضرت علی کو مانتے ہو، پہلے نمبر پر ہے، ورنہ حضرت علی کو تو ہم بھی خلافت کا حقدار مانتے ہیں، لیکن کب؟ ان کے ٹائم پہ جب ان کا نمبر آیا۔ پہلا نمبر کس کا تھا اس میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے پیچھے جانشین بنا کے گئے حضرت ہارون کو، تو وہ ہمیشہ کے لیے تھا یا کچھ وقت کے لیے تھا؟ کچھ وقت کے لیے تھا۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا وقتی طور پر، تو تبوک کے لیے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، رسول کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے؟ مانتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ٹیمپرری وقتی طور پر کا نہیں ہے۔ وہ جو اختلاف ہے علی یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اختلاف کیا ہے؟ اپنی وفات کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اپنی جگہ جو امامت کی ہے، اس جگہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وفات کے وقت کی بات ہے، یہ آپ کی زندگی کے ایام کی بات ہے کہ جس میں آپ واپس بھی تشریف لائے وقتی طور پر، لیکن اپنے بعد اپنی جگہ پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں اور روایتیں ہیں، اس پہ ابھی ہم کو کلام نہیں کرنا ہے، لیکن اس حدیث سے شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ خلافت کے حقدار کون تھے، کیونکہ آپ کو اپنی بات بنا کے گئے تو یہی تھے؟ نہیں، وہ وقتی طور پر آپ کے جانشین تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کا جانشین خلیفہ بننے کے لائق وہ تھا جس کو آپ نے اپنی جگہ، نماز کی جگہ میں امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، سب کا امام بنا، اس کے پاس اتنا علم، اتنی صلاحیت ہونا چاہیے۔ تو امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ ان کو کھڑا کیا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے اور بہت ساری دلیلیں اس کے علاوہ۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اپنے طور پر آدمی کچھ بھی فضیلت نکالتا ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں، حضرت علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ زیادہ
افضل کون ہے. فضیلت اگر ماننی ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، انہی سے اگر پوچھا جائے تو، بلکہ انہوں نے خود پوچھا بتانے کے لیے. وہب السوائی کہتے ہیں خطبنا علی رضی اللہ عنہ، ہم سے علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ہاں خطبہ دیا، ہم کو ایک خطبہ دیا. فقال من خیر هذه الامة بعد نبیها، چپکے سے کہیں نہیں کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں؟ خطبے میں. کہا اس امت کا سب سے افضل شخص کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. خطبے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وہب السوائی کہتے ہیں فقلت انت یا امیر المؤمنین، کیا کہا؟ اے امیر المؤمنین، آپ ہی ہیں. اچھا، اس وقت میں وہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے امیر ہیں. یعنی یہ بعد کے زمانے میں ابھی ڈر بھی نہیں ہے ابو بکر و عمر سے. آدمی کیا بولتا ہے؟ حضرت علی جانتے تھے ایسا صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے، اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ایسے وقت میں تو آدمی کو اپنی بات چھپا کے چلنا پڑتا نا، جان بچانے کے لیے. اچھا، خلیفہ بنے نا، طاقت پوری ہے، امیر مسلمانوں کے، پوری پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ میں ہے. اب تو بول سکتے ہیں نا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ صحیح آدمی نہیں تھے، بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ خلیفہ ہے مسلمانوں کے. اور اگر اب بھی نہیں بول سکتے تو تم خلیفہ ایسے کو مان لو جو اتنا ڈرتا. سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ تم کس کو مانے. تمہارا یہ کہنا خود حضرت علی کے اوپر سے اعتماد کو ختم کرنے والی بات ہے کہ خلیفہ ہو کے بھی ڈرتا. ایسے آدمی کو بناتے لیڈر اپنا جو پاور آنے کے بعد بھی ڈرتا ہے بھائی کیا بولوں، بول نہیں سکتا میں سے بات. کہا من خیر هذه الامه بعد نبیها، ہم نہیں مانتے حضرت علی ایسے تھے، بہادر انسانوں میں سے تھے، وہ جری تھے اور سچے تھے، اسی لیے تو جرأت سے بول رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہے اس امت میں؟ فقلت انت یا امیر المؤمنین، کا آپ اے امیر المؤمنین. قال لا، کیا کہا؟ نو، نہیں. خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اس امت میں ایک تیر نہیں 2 تیر مارے شیعہ کی جگر پہ، دوسرا زیادہ مہنگا ہے، زیادہ اندر تک جاتا ہے. حضرت عمر کا نام سنتے ہی چڑھتے ہیں شیعہ بہت، حضرت عائشہ کا نام آتے ہی چڑھتے ہیں. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا صالحین کی محبت کی. اس امت میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افراد جتنے بھی ان میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر. بولنے والا بول رہا ہے آپ، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ نہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تواضع، مطلب دشمنوں کے سلسلے میں تواضع، غلط لوگوں کے سلسلے میں تواضع اور جھوٹ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سچ بول رہے ہیں، ان کے حساب سے کیا ہو گیا؟ یہ جھوٹی ہو گیا نا. نہیں بھول گئے تھے، نہیں بہت ڈر رہے تھے اس وقت میں، نہیں مسٹیک سے ہو گیا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ اس کی سند قوی ہے، یہ صحیح روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزدیک بھی افضل کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ روایت خود بتاتی ہے کہ حضرت علی سے افضل، اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے. امت میں سب سے افضل افراد خلافت کی ترتیب پر ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امت کے افراد کی فضیلت کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ چاروں کی اس طرح سے ہی فضیلت ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن امت کے افراد میں افضل ترین اس ترتیب سے ہی ہیں. سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3، تیسری مثال من مانی فضیلت، میلاد کی فضیلت لیلۃ القدر پر. بعض لوگوں نے لکھا ہے اس کو، اس سے بھی افضل ہے یہ کہ میلاد جو ہے کیا ہے، یہ لیلۃ القدر سے بھی
افضل ہے. بعض لوگوں نے دوسری چیزوں سے افضل اس کو بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، یقیناً وہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ساری انسانیت کے لیے خیر دنیا میں آئی یقیناً. لیکن ہم کسی دن کو، کسی وقت کو اپنی طرف سے فضیلت نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ دلیل اس کی نہ ہو. اگر اس دن کو منانا اور باقی دنوں سے افضل بتانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ جمعہ کا دن باقی سارے دنوں میں افضل ہے تو آپ یہ بھی بتاتے کہ 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول یا جو بھی تاریخ ہے بھائی اس میں جھگڑا ہی نہیں کر رہے ہم لوگ ابھی. جو آپ کی پیدائش کا دن ہے سال کا، سال میں ایک بار، ہر ہفتے تو نہیں منا رہے نا. دلیل دیتے ہیں پیر کی اور مناتے ہیں سال میں ایک بار، جو پیر کو بھی نہیں آتا کبھی. تو جو منا رہے ہیں اس منانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کی وہ تاریخ بتاتے. یہ تاریخ سارے سال کے باقی دنوں اور ساری تاریخوں میں کیا یہ دن سب سے افضل کیوں نہیں بتائے؟ چھپائے؟ اتنی بڑی چیز چھپا دی. لیلۃ القدر سے افضل اللہ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کے برابر نہیں، بہتر ہے. اب دیکھیے یہ تفضیل ہے. اللہ نے کیا بتلایا؟ 1000 مہینوں سے جو عام دن ہو جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، تو ایسے 1000 مہینے اگر ہوں تو ان سے بھی کیا افضل ہے؟ ایک رات. کون سی؟ لیلۃ القدر. تو یہ راتوں میں اللہ نے ایک رات کو فضیلت دی ہے اور مہینوں کے مقابلے میں اس کو افضل بتایا ہے. 1000 مہینے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو قتادہ الانصاری کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ، اب دلیل کیا دیتے ہیں اس کی، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا. فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہوئی. پیر کا دن کیا ہوا؟ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، پیر کے دن. تو آپ کہتے دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی پیدائش کا دن اس کی فضیلت ہے اور اس کو منانا چاہیے. ٹھیک ہے ویکلی کہ ایئرلی؟ دلیل لے رہا ہے کون سی؟ ہفتہ واری، اور عمل کر رہا ہے کون سا؟ سالانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہاں پر کس کی بتائی؟ دن کی. اور تو کیا فضیلت دے رہا ہے؟ ڈیٹ کی. اب سوچیے، اور آدمی کرتا ہے اور کوئی پکڑتا بھی نہیں اس کو. نہیں پکڑنا کمال ہے، کرنا نہیں. کیا آدمی جو جی میں آئے بولے کہ دیکھو دلیل میں مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میں پیدا ہوا اس دن، اسی لیے روزہ رکھنا چاہیے اس دن. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ روزہ بھی رکھتے تھے پیر کو، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو کھا رہا، تو کہاں روزہ رکھ؟ تو کھا رہا، مٹھائیاں کھا رہا، دونوں ہاتھ سے کھا رہا. کتنے لوگ ہیں کھاتے پیتے دن بھر پھرتے رہتے ہیں، نمازیں غائب. جلوس میں جا رہے ہیں ہم لوگ اونٹ پہ بیٹھ کے ٹیپو سلطان کی میوزک پہ، نقلی داڑھی لگا کے، ہاں جبہ پہن کے، کالا گوگل اور پھر پھیٹا باندھ کے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر واقعی یہ ہوتا صحیح تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے کہ اس دن جلوس نکالتے؟ کہاں نکالے؟ بولے نکالے نا جلوس. کب؟ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے صحابہ آپ سے ریسیو کرنے کے لیے گئے. ارے تو کس کو ریسیو کرنے جا رہا؟ تو کس کو ریسیو کرنے جا رہے؟ ریسیو کرنے جانا ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی مثلا ایئرپورٹ پہ جا کے جلوس نکالے اور وہ دلیل دیں کہ فلانے ہمارے چچا آ رہے تھے نا حج سے واپس تو لانے گئے تھے، تو تم کیسے گئے تھے لانے کو تمہارے چچا کو؟ ارے میں حج سے لانے گیا تھا، جلوس منانے کے لیے نہیں گیا تھا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ. دلیل کہاں کی؟ عمل کون سا؟ پیر کو روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ پیدائش تھی؟ نہیں. پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، مجھے بات بہت پسند ہے
کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. تو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پیدائش کا دن منانا. کیوں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ پیر خالی پیر کو پیش ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر اور جمعرات. تو ان دنوں میں تو پیر کو بھی روزہ رکھ رہے اور جمعرات کو بھی. کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے ہاں میرا عمل پیش ہو تو میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں. یہ نہیں کہ میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزے رکھ رہا ہوں. تو لوگوں نے دلیلوں کو ادھر کا ادھر توڑ مروڑ کے زبردستی فٹ کر کے اپنی بدعتوں کے لیے راستہ نکالا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دن کیا ہے؟ باقی دنوں سے افضل ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، آپ کی تعظیم ہم کرتے ہیں، آپ کی ہر چیز کو ہم سعادت اور یعنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کسی کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر اس دن جلوس جلسے منانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ جو ہوگا ہم کریں گے. جلوس نکالو، جلوس نکالیں گے، لیکن دلیل اس کی ہونا چاہیے. بھائی عید کی دن آؤ نماز کو سب آتے ہیں ہم لوگ، جمعہ کو بھی آؤ بولتے ہیں آتے ہیں ہم لوگ. جمع ہونا ہی اگر ہے تو جہاں جمع ہونے کی دلیلیں ہو رہی، اذان ہوئی، ہم لوگ آ رہے ہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کام دھندے چھوڑ کے آ رہے، جلوس میں بھی جائیں گے کام دھندے چھوڑ کے. دلیل تو دو. دلیل کیسی ہونا چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جلوس نکالے، عمر رضی اللہ عنہ نے جلوس نکالے. اس کی دلیل ہے؟ نہیں ہے. جب انہوں نے نہیں کرا، ہم نے، جب وہ گناہگار نہیں ہوئے کر کے جلوس نہیں نکال کے، ہم کیسے ہو جائیں گے؟ وہ نبی کے دشمن نہیں ہوئے جلوس نہیں نکال کے، ہم کیسے دشمن ہوں گے؟ وہ اپنے گھروں کو 12 ربیع الاول کو نہیں سجاتے تھے، کچھ خاص پروگرام ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا، وہ برے نہیں ہیں، تو ہم کیوں برے ہو گئے؟ وہ صحیح تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں نہیں ہے. اس دین کی واقعی فضیلت منانا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. آپ کو صحابہ سے تذکرہ بھی نہیں ملے گا کہ فلانی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس دن خاص یہ کام کرنا چاہیے، ذکر کرو، درود پڑھو، تلاوت کرو. اپنی طرف سے کوئی اس طرح کی خصوصیت ہم رکھ سکتے نہیں. ہاں اگر دیکھنے کی چیز یہ ہے تو یہ ہے کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ نے کیا حکم دیا، کن چیزوں سے منع کیا، آپ کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق جینا. یہ دیکھنے کی تو توفیق نہیں. ایک دن پکڑ لیا سال کا اور دن جلوس منع کے سمجھ رہے کہ نبی سے محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا. یہ حق ہے نبی کی محبت کا، تو پھر کیوں ادا نہیں کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیوں ادا نہیں کیا حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیوں حضرت عائشہ اس دن خاص مٹھائی نہیں بناتی تھی گھر کے اندر کہ آج میرے نبی اور میرے شوہر بھی ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک حضرت عائشہ رہیں، آدھی صدی، ہاف سینچری، اتنے سال زندہ رہیں. کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں؟ کیوں نہیں مٹھائی بنوائی اس دن؟ بولے اس دن ان لوگوں کو بہت غم تھا. تو کب ختم ہوا وہ غم؟ نبی سے محرومی، نبی سے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ غم کیا ہے؟ ان کو غم تھا. تیرے کو کیوں نہیں ہے؟ تیرے اندر کیوں اندر تڑپ پیدا نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں مل پائے، ہم محروم ہیں؟ کیوں تیرے اندر تڑپ نہیں؟ پھر تو منا رہا. عجیب بات ہے. اسلام میں خوشی منانا، غم منانا بلا دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ماتم اسلام میں نہیں ہے، ماتم بھی نہیں، اور بلا دلیل خوشیاں منانا بھی نہیں اسلام کے اندر. ہاں آدمی ہر وقت خوش رہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ نے کہا اس قرآن کی بنیاد پر تم خوش ہو کہ کیا ہے؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہی ہے. اللہ کا دین اسلام، اس پہ خوش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے دیا، سال میں ایک بار خوش ہونے کا اس کے اوپر. عجیب بات، سال میں ایک بار خوش ہونے کا. ہم کو نبی پیدا ہو ہمارے ہاں دنیا میں آئے تھے، بہت زبردست شخصیت تھی. سال میں ایک بار ہم ہر مرتبہ حدیث پڑھتے ہیں، تنہائی میں، مجمع میں، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی زبردست تعلیمات ہم کو دی. قرآن پڑھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کیسا کلام اللہ نے ہم کو دیا. اسلامی احکامات پر غور کرتے ہیں، اس کی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں، خوشی اور شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں. سال میں ایک بار
کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل ہوتی تو ہم سال میں ایک بار نہیں، سال میں 2 بار، ہر مہینے کرتے. دلیل تو ہونا چاہیے. ہر چیز کی دلیل ہے کیا؟ جو پھر تیرے جو جی میں آئے تو کر، اس کو دین کا نام مت دے. پھر اگر تجھ کو کچھ کرنا ہی ہے، جو جی میں آئے کر، دین کا نام مت دے. اور وہ نہیں کرنے والوں کو برا مت بول. تو بول میرے جو جی میں آئے گا میں کروں گا، ایسا بول. پھر اگر تجھ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو جو جی میں آئے کر. اللہ سے امید مت رکھ ثواب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہاں، نبی سے محبت کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ایمان بھی بڑھے گا. لیکن تو تیرے جی میں جو بھی آیا منائے گا اور کہے گا کہ ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا ہو تو ملے گا، ورنہ کہاں دلیل ہے اس کی؟ یاد رکھیں اس کو. لہذا بعض لوگ اس کو نہیں منانا، 12 ربیع الاول کو نہیں منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی دلیل مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے کوئی شخص داخل ہو اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بولے محبت نہیں، ادب نہیں اس کو. تو بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہوا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے. یا کوئی غیر مسلم ہم سے کہے تم لوگ ماں باپ کے پاؤں نہیں چھوتے ہو، تو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. اسلام میں احترام اس سے جڑا ہوا نہیں کہ پاؤں چھوئیں گے تو ہی احترام ہے. یا کوئی بہن کہے، کوئی عورت کہے کہ تم لوگ اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، کیا تمہارے یہاں ہاتھ پر دھاگا نہیں باندھا جاتا؟ تو کیا اس سے بہن کا حق ادا ہوگا؟ اس سے ہی واقعی دلیل ملے گی کہ بہن کسی اور ملک میں کوئی اور رسم ہوگی، کسی اور ملک میں. یا کوئی کہے کہ تم اولاد سے محبت نہیں کرتے، کون بولا تم کو؟ بولے برتھ ڈے کدھر مناتے اس کا تم؟ کوئی کہے تمہاری بیوی سے تم محبت نہیں کرتے، کیوں؟ بولے اس کے ساتھ سالانہ اینیورسری نہیں مناتے، پلاٹینم گولڈن جو وہ 25 سال ہوئے شادی کو، 10 سال ہوئے، نہیں کرتے تم لوگ. تم کو شادی کی خوشی نہیں ہوئی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے فیسٹیولز، اوکیجنز اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بناتے ہیں محبت اور اس چیز کی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا نہیں. اس بات کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی آدمی، اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیے، 17 رمضان جنگ بدر ہوئی تھی، خاص پروگرام رکھنے کا بدعت نہیں ہے یہ؟ 17 رمضان کو خصوصی پروگرام رکھنا، خاص عالم کو بلا کر اس کا لیکچر رکھنا، لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ کرنا، کیا یہ منانا بدعت نہیں ہے؟ اور آپ 15ویں شعبان کے بارے میں، معراج کی رات میں آپ بول رہے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے اس رات کو خاص کرنا. بدر کے دن کا اس تاریخ کو رمضان میں خاص پروگرام رکھنا اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. یہ کیوں؟ علماء کی رہنمائی نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا کسی ایک خاص تاریخ کو کچھ خاص کام کرنا، آپ دیکھیے کیا ہے یہ یادگاریں منانا، سالانہ پیدائش کی، موت کی، خوشی کی، غم کی، اس دن کو خصوصی بقیہ دنوں کے مقابلے میں شرف دینا بلا دلیل اسلام میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آج کے لیے سیکھنے کی چیز تھی. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.